آپ کی بیٹی تھوڑی بڑی ہے تو اس کے کزنوں سے بھی اسے بچائیں، اس کے دوست کیسے ہیں یہ دیکھیے، بلکہ اس سے آپ میں سمجھتا ہوں بطور باپ ایک ایسا رشتہ ہو جو محبت والا ہو۔ 5-6 سال کی جو عمر ہے اس میں سکھایا جاتا ہے، اس میں فطرت بنتی ہے۔ گھر میں جب جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، گلی میں جب جھگڑا ہوتا ہے بچہ سیکھتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو ہم بچوں کو بتاتے ہیں وہ بچے نہیں سیکھتے، جو ہم بچوں کے سامنے کرتے ہیں بچے وہ سیکھتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر سزا دی جائے بچوں کو، بڑوں کو، جو بھی جرم کرتا ہے حقیقت جرم میں کمی آئے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈیجیٹل۔ میں آپ کا اپنا ہوسٹ ابراہیم بابر بٹ۔ آج میں مختلف سٹوری لے کے آیا ہوں، مختلف اس لیے ہے کہ آج میں بات کروں گا نوجوانوں کے حوالے سے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوجوان، خود بھی ہیں، رانا عدیل مقبول ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ وکیل بھی ہیں، جو اس بار 2025-26 کا وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ نوجوان نسل اپنی لین سے ہٹ کے کسی اور ڈگر پہ چل پڑی ہے، یہ کیوں چل رہی ہے؟ سب سے پہلے ان کے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ بھائی آپ کا پورا نام میرے ناظرین کو بتا دیں۔ سر میرا تعارف معمولی سا ہے، رانا عدیل مقبول ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ ہوں میں، تو فنانس سیکٹری، جوائنٹ سیکرٹری رہ چکا ہوں باہر کا۔ اس دفعہ میں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں حافظ آباد سے۔ اچھا، آپ سے یہ پوچھنا تھا، نوجوان نسل جو ہے یہ بالکل شارٹ ہینڈ پہ چلی گئی ہے، اپنا شارٹ ڈھونڈتی ہے زیادہ کمانے کے لیے، اس میں جرائم کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے سر اس میں دیکھیے 2-4 فیکٹر ہیں جو بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے والدین، ہمیشہ میں والدین کس لیے بات کرتا ہوں، دیکھیے 5-6 سال کی جو عمر ہے اس میں سکھایا جاتا ہے، اس میں فطرت بنتی ہے۔ گھر میں جب جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، گلی میں جب جھگڑا ہوتا ہے بچہ سیکھتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو ہم بچوں کو بتاتے ہیں وہ بچے نہیں سیکھتے، جو ہم بچوں کے سامنے کرتے ہیں بچے وہ سیکھتے ہیں۔ خدارہ بچے کا دھیان کیجئے، آپ کی بیٹی تھوڑی بڑی ہے تو اس کے کزنوں سے بھی اسے بچائیں۔ بیٹا آپ کا تھوڑا سا بڑی عمر کا ہو رہا ہے تو ان کو اس کے کزنوں سے بچائیں۔ وہ کالج میں کس سے ملتا ہے یہ دیکھیے، وہ فون پہ کیا بات کرتا ہے، کس سے بات کرتا ہے یہ دیکھیے، اس کے دوست کیسے ہیں یہ دیکھیے، بلکہ اس سے آپ میں سمجھتا ہوں بطور باپ ایک ایسا رشتہ ہو جو محبت والا ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں ان کا بچوں کے سامنے ساتھ رشتہ بڑا دور کا ہوتا ہے۔ بچے کھل کے اپنے والد سے بات نہیں کر سکتے، بیٹیاں اپنی ماں سے بات نہیں کر سکتی۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بیٹا اپنے باپ کا پہلا دوست ہو، بیٹی اپنی ماں کی پہلی دوست ہو، تو حقیقت ہے جو دل میں باتیں ہوتی ہیں، جو روز وہ سنتی ہے بیٹی بات باہر سے یا بیٹا سنتا ہے، وہ اپنے باپ کو بتائے گا۔ پہلا رول والدین کا ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں ہمارے سکولز میں حقیقت ہے روبوٹ بنائے جا رہے ہیں۔ روبوٹ تعلیم ایک ایسے سٹرکچر میں آ چکی ہے کہ وہ بچے صرف پڑھ رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے، وہاں پہ بچوں کو سیاستدان بنایا جا رہا ہے، وہاں پر وکیل، پولیس، ڈاکٹر، ہر طرح، لیکن انسان نہیں بنایا جا رہا۔ سکولوں سے، کالجوں سے میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کا یہ بہت بڑا فرض ہے کہ جب وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کو ایسے انداز سے پڑھایا جائے، ایسی فطرت سے پڑھایا جائے کہ وہ بچے اچھا انسان بنے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بس دیکھ رہے ہیں کہ بچے کما رہے ہیں، دیٹس آل۔ یہ بات نہیں ہے، بچوں کا انسان بننا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں اگر کرائم کی بات کریں، حقیقت ہے چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے، چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے۔ قانون ہمارے پاس ہے، پی پی سی، سی آر پی سی، کیو ایس او، یہ تمام ایکٹس ہمارے پاس ہیں، جونائل ایکٹ بن چکا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر سزا دی جائے بچوں کو، بڑوں کو، جو بھی جرم کرتا ہے حقیقت جرم میں کمی آئے گی۔ ہوتا کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، باقی ہر بندے کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، اگر ہماری پولیس قبلہ درست کرے، اچھے طریقے سے کیس بنے، ضمنیاں اچھے طریقے سے بنے، ایف آئی آر قانون کے مطابق بنے، اگر تو مجرم ہے، اس سے بات کرو، اگر مجرم ہے برآمدگی ٹائم پر ہو، نقشہ موقع دھیان سے بنایا جائے، 161 کے بیانات، 164 کے بیانات مکمل ہوں، اور جو بنا رہے ہیں تفتیشی خود بنا رہا ہے، اس طرح کیس بنے تو ملزم کو سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے نوجوان نسل جو بھی کسی کو دیکھتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے اس بندے نے ڈکیٹی کی، اس نے مرڈر کیا، وہ چند دنوں کے بعد واپس آ جاتا ہے، بیل مل جاتی ہے اسے، قانون کے عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا، جو مظلوم ہیں ان کو وہ انصاف نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے نئی نسل جو ہے وہ غافل ہو چکی ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ جائیں گے، ایف آئی آر ہوگی، اریسٹ ہوں گے، اور اس کے بعد 1 ویک کے بعد، 1 منتھ کے بعد ہم بیل پہ آ جائیں گے، پھر کیس چلتا رہے گا۔
یہ قانون انصاف کیوں نہیں ہو رہا؟ اور صاحب یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، بہت زیادہ یہ دکھ والی بات ہے، حقیقت ہے۔ میرے پاس جب اس طرح کے میٹرز آتے ہیں تو لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ ابھی صلح نہ کرو۔ 80% 70% ریپ کیسز میں، مرڈر کیسز میں، ڈکیتیوں میں وہ کہتے ہیں ہمیں چیز ہماری مل گئی، مطلب اگر ڈکیتی ہوئی ہے، ڈکیتی کی سزا ہے، انہیں جب ریکوری ملتی ہے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ریپ کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، والدہ جناب پیسے لے لیتے ہیں، مرڈر کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ اب میں اکثر کہتا ہوں کہ جو یہ کیس ایف آئی آرز ہوتی ہیں یہ اگینسٹ سوسائٹی ہوتے ہیں، اس میں سرکار پارٹی بنتی ہے۔ اب سرکار جو ہے وہ بڑی حد تک، جو آپ کو پتہ ہوگا جو یہ کیس تھے غیرت کے نام کے، ان میں انہوں نے ڈفرینس بنا دیا ہے کہ اب وہ اس میں اسٹیٹ ہی پارٹی بنتی ہے، تفتیشی جو وہ خود اس میں مدعی بن جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مدعی جو پرائیویٹ ہوتا ہے وہ معافی مانگ لے گا، وہ صلح کر لے گا، وہ پیسے لے لے گا۔ میرا یہ ماننا ہے سزا کو رائج کیا جائے، سزا کے لیے اسٹرکچر مضبوط بنایا جائے، ایویڈنس مضبوط ہو۔ مسئلہ یہ بنتا ہے، دیکھیں ایف آئی آر ہوگی، ایف آئی آر میں اگر گواہ موقع پر نہیں ہے اور انہیں موقع پہ بنا دیا جائے تو پھر وکلا کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتے، وہ جو ایک جھوٹا گواہ ہے وہ پھر عدالت میں اپنا وہ کیس ثابت نہیں کر سکے گا۔ اس میں پولیس کا رول، وکیل کا رول اور جج کا رول، تینوں کا رول اس میں بہت ضروری ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ جب سزا ملے گی، اب دیکھیں نا، قتل کرنے کے بعد وہ 2 سال باہر آتا ہے، اس کے ذہن میں جو خوف تھا جیل کا وہ ختم ہو گیا، ایک خوف ہی ہے نا۔ اس کے بعد اسے جب مار پڑتی ہے، وہ جو پولیس مارتی ہے، وہ بھی خوف ختم ہو گیا۔ اب ایک نفسیاتی اثر ہے پورے معاشرے کے اوپر، پورے محلے کے اوپر۔ جب وہ نکلے گا وہ سوچ لے گا بھی کیا ہو گیا، پہلے وہ اس سے بڑا جرم کرے گا، اس سے بڑا جرم کرے گا۔ اس لیے جو لوگ اس میں مدعی بنتے ہیں، جو لوگ اس میں کارروائی کرتے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را جو جرم کرتا ہے اسے سزا تک لے کے جائیں۔ یا ہاں، بعض وہ جرم ہوتے ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن ایک بندہ سرعام کر رہا ہے اور وہ بڑا وہ غصے والا ہے، وہ بدماش ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔